بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل باتونی ہمارا یوٹیوب چینل مختلف موقعوں پہ مختصر کلام کی نیت کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہے، اور تاکہ عوام الناس کو بھی اس کا فائدہ ہو اور ہماری ذات کو بھی اس سے استفادہ ہو، چونکہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ اس وقت رات کے 3 بجے ہیں، آنکھ کھل گئی اس کرب اور پریشانی کی وجہ سے کہ پوری کی پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہے، اور پوری کی پوری دنیا میں کاروباری زندگی کہیں پہ شدید متاثر ہوا ہے، اور کہیں پہ جزوی طور پہ، عمومی طور پہ پوری کی پوری دنیا میں انسانیت پریشان ہے۔ بالخصوص اس معاملے میں مسلمان کافی ابہام کا شکار ہیں۔ مسلمانوں میں واضح 2 طبقے نظر آ رہے ہیں، کچھ اس کو کچھ توجہ نہیں دے رہے، خاطر میں نہیں لا رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک باطل کی سازش ہے، باطل کی چال ہے، اور یہ اس میں ذرا بر بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اپنی زندگی جس طرح گزار رہے تھے ویسے ہی گزارو، اور اپنے معمول کے مطابق رہو۔ لیکن ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا طبقہ یہ ہے کہ جو اس سارے معاملے میں خوفزدہ بھی ہے، اور بتائے ہوئے اصولوں پہ کاربند بھی نظر آ رہا ہے، احتیاطیں بھی کر رہا ہے، لیکن دیکھیں جی، بات یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اہل باطل کی سازشیں اور چالیں بڑی گہری ہوا کرتی ہیں، اور وہ اپنی ان چالوں میں جھوٹ کو اس قدر بھر دیتے ہیں کہ واقعی میں سچ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس زمین میں ایک ہے تو مفروضاتی مثال، لیکن عرض کیے دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی میرے بھی اور آپ کے بھی، کہ باطل کی چال کیسی عجیب ہوتی ہے۔ ایک اچھے وزادار آدمی نواب صاحب، وہ بکرا منڈی گئے، اور بکرے کا بچہ، ان کو بکرے پالنے کے شوقین تھے، ایک بکرے کے بچے کی تلاش میں تھے جو خوبصورت بھی ہو اور اعلیٰ نسل کا بھی ہو۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنے خاندانی تھے، اور کتنے ان کو سمجھ بوجھ ہوگی اس بات کی کہ بکروں کی کیا نسلیں ہوتی ہیں، اور کون سی نسل کا خوبصورت ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود، اچھا
انہوں نے بکرے کا بچہ بھی لے لیا، یعنی بکری کا بچہ لے لیا، بہت خوبصورت خریدا اور لیے چلے جا رہے۔ اب 3 ٹھگ علاقے میں پھر رہے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ یار یہ خوبصورت سا بچہ ہے، اس کو پالیں گے اور اعلیٰ نسل کا معلوم ہوتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ نواب صاحب کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تینوں ایک اسکیم کے تحت مختلف فاصلوں پہ چھپ گئے، اور جب ان کی راہ گزر پہ جب وہ گزرے تو پہلے ٹھگ نے اپنے حصے کا یاد کیا ہوا اسکرپٹ بولا، کیا حال ہے نواب صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ بڑے وزردار آدمی ہیں، انتہائی نیک آدمی ہیں، مگر بڑی تعجب خیز بات ہے کہ آپ کو یہ کتا پالنے کا شوق کیسے ہو گیا، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ کتا کا بچہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے بہت اعلیٰ نسل کا ہے۔ انہوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا کہ ابھی پاگل ہو گئے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بکری کا بچہ ہے۔ بہرحال تھوڑا ہی آگے چلے تھے، اس دوران وہ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے جا رہے کہ کیسا احمق گدھا آدمی ہے، ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے۔ اب دوسرے ٹھگ کی باری تھی، اس نے اپنا یاد کیا ہوا اسکرپٹ بولنا پہلے نکل کے آیا، ان کا استقبال کیا، مگر اس کا لہجہ اور اسکرپٹ قدر مختلف تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی سلام دعا کے بعد کہا کہ نواب صاحب، آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ اتنے نیک آدمی اور یوں کتے پالنے کا شوق فرمائیں، اور یہ لاکھ خوبصورت بچہ ہو، لاکھ اعلیٰ نسل کا ہو، لیکن ہے تو کتے کا بچہ۔ یہ آپ کو کس بیوقوف نے، کس احمق نے مشورہ دیا کہ آپ یہ شوق فرمائیں؟ بڑا ہی افسوس ہوا آپ کے ہاتھ میں ایک کتا دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے اس کو بھی قدر غصے سے لیکن دھیمی آواز میں ڈانٹا، چونکہ ایک ٹیکا ان کو پہلے لگ چکا تھا، یہ دوسرا ٹیکا لگ گیا۔ وقتی طور پہ تو انہوں نے اس کو بھگا دیا، لیکن پلٹ کے کتے کے وہ بکری کے بچے کے منہ کو دیکھا، غور کیا اور کہا کہ میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، یہ احمق لوگ ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے نشے میں دھت ہیں، اور آگے بڑھ گئے۔ اب آخری ٹھگ نے اپنا پورا کا پورا اسکرپٹ جو یاد کیا ہوا تھا بغیر سلام دعا کے بولنا شروع کر دیا، چونکہ اس نے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکنی تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ جی لگتا یہ ہے کہ آپ سے تو ہاتھ ملانا بھی مناسب نہیں ہے، چونکہ آپ کے ہاتھ نجس ہو چکے ہیں، آپ کتے کا بچہ لے کے پھر رہے ہیں۔ ہم تو آپ کو بہت شریف آدمی سمجھتے تھے، بڑا خاندانی آدمی سمجھتے تھے، لیکن آج آپ کا پول کھل گیا کہ آپ اندر سے وہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بولا، اور کہا کہ اس نے زیادہ منہ نہیں لگایا نواب صاحب کو اور آگے بڑھ گیا۔ نواب صاحب نے قدر تعجب سے بکری کے بچے کو دیکھا، بڑبڑائے اور اس کو پٹخ دیا اور کہا ہو نہ ہو مجھے منڈی میں دھوکہ دیا گیا ہے، اور چھی چھی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھونے کی کوشش کر رہے، چشمے پہ نہانے کی کوشش کر رہے، اور نہ جانے کیا کیا۔ ٹھگ تو اس انتظار ہی میں تھے، انہوں نے بکری کے بچے کو بغل میں دبایا اور یہ جا وہ جا۔ تو ایسا نہیں ہے، باطل کا جھوٹ بڑا پلاننگ کا ہوتا ہے، کوئی بعید نہیں کہ ایسا ہی کچھ ہو، لیکن قطع نظر اس کے کہ اس عذاب میں، اس کرونا میں
جھوٹ ہے یا سچ ہے، حقیقت کے قریب ہے یا حقیقت سے بعید ہے. یہ ایک زندہ اور واضح کھلی حقیقت ہے کہ پوری دنیا اس وقت معاشی طور پہ بدحال ہو رہی ہے، اور خوف کی وجہ سے ایک عجیب ہیجانی کیفیت ہے. کتنے لوگ اس کی وجہ سے نفسیاتی ہوئے جا رہے ہیں، کتنے لوگ غربت کی تنگ دستی کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے کہ خودکشیوں پہ چلے گئے. اچھا، اب سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے، میں دیکھیں میں کوئی عالم تو ہوں نہیں کہ جو میں اس کا کوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی بات کہہ سکوں، مگر اتنی بات ضرور جانتا ہوں، علماء کی صحبت کے نتیجے میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے حلقے میں، حلقہ احباب میں عموماً علماء ہیں کہ مفہوماً یہ عرض کر رہا ہوں کہ بحر و بر میں جو بھی فساد ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. تو یہ تو بات طے ہے کہ یہ جو کچھ بھی حالات ہیں یہ ہماری اپنی ہی خرابیوں کا یعنی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے، دو باتیں سوچنے کی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی حالات ہیں آئے اللہ کے حکم سے اور جائیں گے بھی اللہ ہی کے حکم سے. تو کیا میرا رجوع اللہ کی طرف اتنا بڑھا کہ جتنا کہ بڑھنا چاہیے تھا؟ اور دوسری بات یہ سب کے لیے پیغام ہے، جو اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو اس کو سچ سمجھ رہے ہیں وہ بھی، سب کے لیے پیغام ہے کہ میرا رجوع اللہ جل شانہ کی طرف کتنا بڑھا، اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں کی کمائی سمجھا یا نہیں سمجھا. جب تک میں اس کو اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں سمجھوں گا، میری توجہ استغفار کی طرف نہیں جائے گی، میری توجہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی طرف نہیں جائے گی. اگر میں یہ آیت کریمہ پڑھ بھی رہا ہوں تو اس کا جو استحضار ہے، علماء فرماتے کہ جب یہ کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جب ظالمین پہ پہنچو تو پوری توجہ اپنے کرتوتوں پہ ڈالو کہ میں نے اب تک جتنی بھی بےہودگیاں کی ہیں، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ ظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ میں نے اتنے گناہ کر ڈالے، جس کی نوست کی وجہ سے آج یہ وقت دیکھنے کو ملا. بھائی جب تک ہم اس انداز سے نہیں سوچیں گے تو نہ ہمارے دل سے استغفار نکلے گی، نہ شرمندگی کا جذبہ آئے گا. اور بھائی دیکھیں یہ جائے گا اللہ کے حکم سے، چاہے کچھ بھی ہے، مگر یہ طے بات ہے کہ کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو ہے، کچھ تو ہے. بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مع السلام.